لیکن نیکسٹ کوشچن ہے، دعا کی قبولیت کے لیے اگر رونا نہ آئے تو جان بوجھ کر رونے والی شکل بنانا سنت ہے؟ جی بزرگوں کی سنت ہے یہ ہمیں کہیں تعلیم نہیں دی گئی ہے. یہ یعنی صوفیاء کے ہاں پایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہ آئے تو آپ جان بوجھ کے رونے والی شکل بنا لیں. اور اگرچہ اللہ کو تو معلوم ہے ہمارے دل کی حالت کیا ہے، اس کے سامنے کیا آپ نے، چونکہ یہ لوگ شکلوں سے ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں نا، فریب کر رہے ہوتے ہیں نا یہ، لیکن وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ رونے والے لوگ ہیں وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں تو آپ ان جیسی شکل ہی بنا لیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ شکلیں بنانے سے کچھ نہیں ہونا، ورنہ تو لوگوں نے داڑیاں رکھ کے دھوکے بھی دیے ہیں لوگوں کو. انہوں نے بھی سنت سمجھ کے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. وہ یعنی دھوکہ بازوں نے داڑیاں رکھ لی ہوئی ہیں. تو میں اس میں پہلے تو عرض کروں گا، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. تو شکل سے، پگڑی سے، داڑھی سے آپ عوام الناس کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے. مال سے عوام کو تو بت بنا سکتے ہیں کہ بڑا سخی ہے، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے اس نے میرے لیے کی ہے سخاوت یا کسی اور کے لیے کی ہے. تو یہ بالکل صوفیاء کا موقف باطل ہے. رونا آئے جبھی رونے جیسی شکل بنانی چاہیے، یعنی اس طریقے سے جان بوجھ کے آپ رونے والی شکل اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ہمارے ٹی وی چینلز پہ کئی ایک علماء واعظین نظر آئیں گے کہ وہ دعا کرتے ہوئے ایسا رو رہے ہوتے ہیں. خصوصاً باپا جانی کو آپ دیکھیں کہ لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں رو رہے اور آنسو ایک نہیں نکل رہا ہوتا. وہ بندہ کہتا ہے یار آنسو بھی نہیں آ رہے تو یہ رو رہا کیوں ہے، یہ کیسا ہے، آنسو خشک ہو چکے ہیں کیا رو کے؟ نہیں، وہ رونے جیسی شکل بنا رہے ہوتے ہیں اصل میں، کیونکہ یہ انہوں نے ہی تعلیم فرمایا ہے. تو ہمارے ایکس مرشد ہیں، ہمارے پیر صاحب رہے ہیں، تو اس لیے ہم تو ان کو جانتے ہیں. تو رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنائے. اور تعویل یہ کرتے ہیں کہ اللہ کو نیک بندوں کی شکل بھی بڑی پسند ہے، تو آپ نیک خود بن نہیں سکتے تو شکل ہی نیکوں والی بنا لیں. تو یہ علیحدہ بات ہے، یہ پورے کا پورا فراڈ ہی اس کے اوپر چل رہا ہے کہ ہمارے علماء نے شکلیں بنا لی ہیں نیکوکاروں والی، اور دیکھ لیں ان کا کام دنیا میں تو چل رہا ہے، ویسے چندے بھی مل رہے ہیں، لوگ ادب بھی کر رہے ہیں، احترام بھی کر رہے ہیں، لیکن آخرت میں سر کوئی حصہ نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ صحیح مسلم کی حدیث یاد کر لیں کہ قیامت والے دن ایک سخی کو، ایک شہید کو اور ایک قاری کو لایا جائے گا. اللہ تعالیٰ قاری کو بلا کے پوچھے گا میں نے تجھے قرآن کا علم دیا تھا، تو نے اس کے اگینسٹ کیا کیا میرے لیے؟ کہا یا اللہ میں نے قرآن کتنا خوبصورت پڑھا، لوگوں کو سکھایا. اللہ تعالیٰ کہا نا، ہائے 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 نا، یہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بڑا عالم و فاضل کہیں، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہو چکی ہے، اب میرے ہاں تیرے پاس کچھ نہیں. اوندہ منہ کر کے دوزخ میں. دنیا میں وہ قاری استاد القرآ، زبدۃ العلماء، فخر المحدثین و مفسرین، ٹھیک ہے جی، استاذ العلماء. یہ آپ نے دیکھا، حالانکہ خود علم ہوتا نہیں اور لکھا ہوتا ہے استاد العلماء، یعنی آگے بھی انہوں نے اپنے ساتھ کے علماء پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ مطلب ہوتا ہے. تو یادگار اسلاف، یہ یادگار اسلاف کا مطلب پتہ کیا ہے کہ جس طرح یہ آپ کے ساتھ کام ڈال رہے ہیں نا، اسی طرح کا کام پچھلے لوگ بھی ڈال کے گئے ہوئے ہیں، ظاہر ہے انہی کی یادگار ہے، باقیات اسلاف. تو وہ سارے یادگار اسلاف، زبدۃ العلماء، ٹھیک ہے جی، وہ اٹھا کے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بولے اعوذ باللہ، اللہم اجرنا من النار. آمین آمین. پھر اللہ تعالیٰ ایک سخی کو بلائے گا، ہاں بھی تجھے اتنا مال دیا تھا تو نے میرے لیے، اس نے کہے گا یا اللہ میں نے اتنا کچھ خیرات کیا، اتنا کچھ خیرات کیا، تجھے تو معلوم ہے، بلکہ میں اگر اس کی انجینئرنگ کروں تو یا اللہ میں نے مسجد بنوائی تو مسجد کے باہر لکھوایا بھی کہ میں نے اس مسجد میں اتنا چندہ دیا. یا اللہ کئی مسجدیں جس کے ٹوٹی خانوں پہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا کہ میں تیری رائے جتنا کچھ خرچ کیتا ہے، میرے تو اتنے دسترخوان چلتے تھے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اس لیے تھا کہ تاکہ تم دنیا میں اپنی تعریف کرواؤ کہ یہ بڑا سخی ہے، تو دیکھو تمہیں اجر مل چکا ہے، اب میرے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہیں. اوندہ منہ کر کے دوزخ میں. اعوذ باللہ. پھر ایک شہید آئے گا. سر شہید سے بڑا مرتبہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ نہیں.
انبیاء کے بعد شہداء کا ذکر ہے، صدیقین کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو کہے گا یا اللہ جان تو دے دی اور کیا کرتا؟ ہائے 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 ہائے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی ہے دنیا میں، میرے ہاں تیرے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ سر اگر سخی، عالم اور شہید دوزخ میں جا رہے ہیں ریاکاری کی وجہ سے، تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ کہنا کہ جی رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں، تو یہ آپ کس کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں؟ عوام کو ہی نا، پھر ویڈیو بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی آپ دعا کروا رہے ہیں رو رو کے، اور آپ کے منہ کے اوپر مسلسل کیمرہ رکھا ہوا ہے، اور آپ 5 وقت نماز پڑھنے آتے ہیں، 5 دفعہ آپ کو کیمرے میں نماز پڑھتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، آپ کی نماز کدھر رہ گئی ہے؟ بندے کا لا محالہ دھیان جاتا ہے۔ اب اچھا آپ تو کیمرے میں صرف وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ سائڈ سے ویڈیو بنانے والے کو اگر دیکھ لینا تو آپ کہیں یار یہ کیسا ریاکار شخص ہے، وہ ایسے ایسے جا کے آگے جا کے اس کی بنا رہا ہوتا ہے۔ یا تو نماز کا پریکٹیکل طریقہ سکھا رہا پھر تو ٹھیک ہے، اپنی نماز وہ پڑھ رہا ہے اور وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، تو اس کے دماغ میں نہیں آتا ہوگا مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ریاکاری نہیں آتی ہوگی۔ یہ بھی تو حدیث میں ہے نا، مسند احمد میں، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ حتیٰ کہ سنن ابن ماجہ میں یہاں تک حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص سجدہ کر رہا ہے اور اس کو کوئی دیکھ رہا ہے اور اس کی نیت ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں میں اپنا سجدہ تھوڑا لمبا کر دوں، وہ بھی ریاکار ہے۔ ہائے ہائے ہائے، رونے جیسی شکل بناؤ، ایک کہانیاں نے ساریاں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا اس دن، جس دن اللہ کے عرش کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو اکیلا بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے اور اپنے رب کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ تو اکیلا بیٹھ کے یاد کریں، لوگوں کے سامنے آپ کیوں پیڑی پیڑی شکلیں بناتے ہیں؟ اکیلے بیٹھ کے یاد کریں، رونا آئے گا۔ اور سر رونا تو تب ہی آئے گا نا جب خدا کی کوئی شناخت ہوگی، خدا کی طرف توجہ ہوگی۔ رونا جن کو آتا تھا وہ تو قرآن سن کے آتا تھا، آپ کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا، آپ تو قرآن سن کے یہ رو رہے ہوتے ہیں کہ کس ٹائم امام صاحب رکوع ہی جان گئے، اس گال نو رو رہے ہوتے ہو کہ تھک گیا۔ قرآن سن کے کہاں سے رونا آنا ہے؟ عربیوں کو اس لیے آتا ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ تو اسی لیے میں نے وہ پچھلے دنوں رمضان کے شروع میں ایک کلپ ریکارڈ کرا دیا تھا کہ کیا نماز تراویح میں مصحف اٹھا کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو میں نے دلائل دی ہیں صحیح بخاری سے، مصنف ابن ابی شیبہ سے، المسن اور سنن کبریٰ البیہقی سے، کہ صحابہ کرام مصحف اٹھا کے قیام اللیل کرواتے بھی تھے اور صحابہ کے پیچھے بھی لوگ مصحف اٹھا لیا کرتے۔ تو میں نے کہا کہ ایئر فلائٹ موڈ میں موبائل کو لگا کے ترجمے والا قرآن کھول لیں سامنے، اور ساتھ ساتھ تھوڑی بہت اردو پہ بھی نظر رکھیں تاکہ آپ کنسنٹریشن کے ساتھ عربی سنیں، تو انشاءاللہ ٹیسٹ فیل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ بالکل جعلی بات ہے جی، رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں۔ تو چونکہ انہوں نے باقی پوری قوم کو اسی طریقے سے کہانی کرائی ہوئی ہے کہ اگر نیک نہیں ہے تو نیکو جیسی شکل ہی بنا لیں، کہ داڑھی رکھ لیں، پگڑی رکھ لیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے نا کہ جب مردے کو دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والوں کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے، اس کے بعد کیا اس سے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جب وہ سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا نا تو فرشتے اسے ایک گرز مارتے ہیں جس سے وہ بالکل مٹی بن جاتا ہے، اور اس کی آواز جنوں انس کے علاوہ دنیا کی ہر مخلوق سنتی ہے۔ اگر جنوں انس سن لیں تو یہ اپنے مردے ہی دفنانے چھوڑ دیں، جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ عذاب قبر اگر سنوا دیا جاتا تو مردے ہی نہ دفناتے۔ تو میں اس پہ اکثر کہتا ہوں کہ آپ بڑے سے بزرگ کو اگر دفنا کے آئیں اور قبرستان سے نکلتے وقت ڈاں کی آواز آ جائے پیچھے تو بزرگی تو ختم نا، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ بزرگی قائم جائے نا بزرگاں دی۔ اور اس میں الفاظ ہے کہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ جن اور انسان کیوں نہیں سنتے؟ وہ مکلف ہیں شریعت کے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ ان کا اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو مکلف ٹھہرایا ہوا ہے، لہٰذا یقین کریں، میں کہتا ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، ساروں کی بزرگی کھل جاتی۔ جیسا کہ اگلے زمانوں میں قرآن پاک میں آتا ہے نا، بنی اسرائیل میں کیا ہوتا تھا، جو کچھ شخص قربانی کرتا تھا نا تو اس کی قربانی کی قبولیت کا اسی وقت ڈیسیژن ہو جاتا تھا۔
وہ لا کے اوپن میدان میں رکھتا تھا، تو قرآن میں الفاظ ہیں کہ آسمان سے ایک بجلی آتی تھی اس پہ اور اس کو راکھ کر دیتی تھی. یہ ثبوت ہوتا تھا کہ اس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے. تو اسی تے جناب قربانی کر کے خود کھاندے ہو نا، اے تے نبی نو دعاواں دیو، مال غنیمت بھی حلال ہو گیا، قربانی دا گوشت کرو اللہ واسطے، وڈو اللہ واسطے، کھاؤ اپنے واسطے. ٹھیک ہے نا. تو پہلے قربانی یہ ہوتی تھی بنی اسرائیل میں کہ آپ نے گائے قربان کی، اونٹ قربان کی، پبلکلی رکھا، بجلی آئی پیچھے سے، اور جس کو بجلی نہیں جلاتی تھی اس کا قبول نہیں ہوتا تھا، تو فوراً ہی پتہ چل جاتا تھا. یہ جو آپ کے قربانی کے اوپر 10-10 لاکھ کے وہ امریکن بیل لے کے یہ کراچی میں پھر رہے ہوتے ہیں اور سارے چینلز کو بلا کے تو ویڈیوز ریکارڈ کرا رہے ہوتے ہیں اور چپیں فٹ کروائی ہوتی ہیں اور بتا رہے ہوتے ہیں جی ہم نے اتنے کا بیل لیا ہے، بلکہ 10 لاکھ بھی کم ہے، وہ تو 35-40 لاکھ کے امریکن بیل ہوتے ہیں. تو یہ ان کو قربانی والے دن ہم چیک کر سکتے تھے کہ یہ امریکن بیل قبول ہوا ہے کہ نہیں. ہو سکتا ہے ہمارے جیسے کسی غریب کی کوئی 10,000 روپے والا حصہ قبول ہوا ہو اور 35 لاکھ کا بیل ریجیکٹڈ. بالکل وہ اللہ کو پتہ ہے نا. تو یہ ریاکاری اور یہ دھوکے تو مطلب ان لوگوں نے عوام الناس کو دینے ہوتے ہیں. اللہ کو تو نہیں کوئی دھوکہ دے سکتا. یہ تو اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے، ادروائز یہ دفنا کے نکلے نا تو گیٹ تک پہنچ جائیں بزرگی کھل جائے. تو یہ لوگوں پہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ بھی پردہ رکھے، درگزر فرمائے، قیامت والے دن بھی بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. جزاکم اللہ خیر.